ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ سورہ اعراف ہی کی آیت کی کنٹینیوشن ہے، اس میں قوموں کے رویوں کی بات ہے۔ جب کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات اپنے معاش پر یعنی اپنی اکانومی پر پڑتی دکھتی ہے تو اس وقت ان کو جو ہے سو اللہ کی بات ماننا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی مسئلہ قوم شعیب کا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات میں اسلام کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسے وقتوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال کس نے دیا، ہم سب کس کی طرف سے آئے، یہ ساری چیزیں سوچنا ہے۔ اگر آج اس کو راضی کر کے کچھ لیں گے تو ناراض کر کے پھر کس سے لیں گے ہم، یعنی اسی سے تو لینا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پہ چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہے سو چلنا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کمی اور پیشیوں کو جو ہے سو ہماری نظر انداز کرتا ہے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہمیں ہر قسم کی کمی پیشیوں سے بھی پاک کر دے، کیونکہ جو بھی چیز ہمارے پیٹ میں جائے گی ہمارے اعمال میں بھی چھلکے گی، اسی کا اثر ہم پہ پھر ہماری اولادوں پہ بھی دکھے گا۔ یعنی حرام مال کھاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے اگر کھائیں گے تو وہ بھی حق ادا کرنا نہیں ہوگا، پھر مال کھانے میں ہی آئے گا حرام طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پیٹ میں ہم حرام کمائی اگر کھائیں گے تو ہمارے پیٹ میں پھر وہ جائے گی، پھر ہمارے عمل میں بھی وہ چھلکے گی، اسی کا اثر پھر ہم اپنی اولادوں میں بھی دیکھیں گے۔
تو کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنی بستی یعنی مدین سے، یا البتہ تم ضرور لوٹ جاؤ گے ہماری ملت میں۔ اس نے کہا یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا کیا بھلا اگرچہ ہو ہم ناپسند کرنے والے، یعنی ان لوگوں نے دھمکی دی واپس جو بتوں کی طریقوں پہ آ جاؤ ورنہ بستی سے نکال دیں گے۔ تو بت پرستی کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ ہے، پھر وہ شرک کرنا ہے۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم پسند بھی نہیں کرتے تو کیا ہم جو ہے تمہارے اس میں لوٹ کر آ جائیں؟ تو تحقیق گڑھ لیا ہم نے اللہ پر جھوٹ اگر ہم پلٹے یعنی لوٹے تمہارے ملت میں یعنی تمہارے دین میں، بعد اس کے جب نجات دی ہم کو اللہ نے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نجات دی تو پھر ہم تمہاری ملت میں کیسے لوٹ جائیں، کیونکہ ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی جہالیت سے، جہالیت کے دور سے نجات دی، اور نہیں ہمارے لیے ہے کہ ہم لوٹ جائیں اس میں، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا وسعت والا ہے، ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے اللہ پر توکل کیا ہم نے۔ اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا ایک ہی جملہ تھا، جب قوم بات نہیں مانی تو کیا کہا؟ ان کی قوم جب بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، البتہ پیروی کی تم نے شعیب علیہ السلام کی، بے شک تم تب البتہ خسارہ پانے والے ہو۔ یعنی پہلے تو یہ قوم جو ہے سو خود گمراہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے فالوورز کو، یعنی جو شعیب علیہ السلام کی بات ماننے اور ایمان جو لائے ان سے کہتے ہیں کہ تم خسارہ پانے والے ہیں، شعیب علیہ السلام کی پیروی کر کے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پہلے تو وہ خود گمراہ ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہے سو ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی کر کے تم جو ہے سو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آج بھی لوگ کیا کہتے؟ دین پہ چلو گے تو نقصان ہوگا، جاب پہ نقصان ہوگا، پھر سب یعنی یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا، کیونکہ دین پر چلنا یہ دنیا میں آج کے دور میں یہ نہیں چلے گا، دین کے ساتھ ہم جو ہے سو دنیا نہیں چلا سکتے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں نقصان دے سکتا، یعنی اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور عمل کرتے جانا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ارے ہم دین پہ چلنے سے ہمارا ڈگنیٹی خراب ہو گئی، اس طرح سے نہیں ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ پھر پکڑ لیا ان کو ایک ہلانے والی آفت نے، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ، یعنی عذاب آیا ان پر، تو وہ جو ہے سو اوندھے منہ اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ تھے وہی خسارہ پانے والے، یعنی شعیب علیہ السلام کو جو جھٹلائے تھے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے کون خسارہ پانے والے ہوئے، یعنی عذاب تو ان کو آیا، خود گمراہ ہوئے، پھر دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہ ہو۔ تو منہ موڑ گیا ان سے اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، تو کس طرح میں افسوس کروں ایک قوم پر جو کافر ہے۔ اب ان کو حق پتہ چلنے کے بعد عذاب آیا تو افسوس کرنے والی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ افسوس تو تب کیا جاتا جب ان کے پاس حق نہیں آتا اور اللہ کا عذاب آتا۔ اب تو حق آ گیا، پھر اب ان پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو ساتھ سختی کے اور تکلیف کے، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، پھر بدل دیا ہم نے جگہ بدحالی کی خوشحالی کو، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے تحقیق پہنچی ہمارے باپ دادا کو تکلیف اور خوشی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اور وہ نہ شعور رکھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون پیش کیے کہ جب کسی بستی میں نبی آتے ہیں لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو مختلف قسم کے مصیبتوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمبل
بنے، عاجزی اختیار کرے۔ آج انبیاء کرام نہیں ہیں تو اس کی جگہ جو دین والے ہیں، لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تو لوگ جو ہے سو برائی کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اچھے دن بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بالکل یوزڈ ہو جاتا ہے۔ اور اکثر کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 دن ہیں، ہمارے باپ دادا جو ہے سو ان پر بھی جو ہے سو اچھے دن آئے، پھر ہمارے باپ دادا کا بھی کاروبار ڈوب گیا، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے کہ یہ نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکتوں کو آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ یہ آیت 96 کو جو ہے سو ہم سب کو بائہات کر لینی چاہیے کہ رزق کے دروازے آسمان سے کب کھلتے ہیں؟ جب ایمان لانے کے بعد تقوی کو اختیار کیا جاتا ہے، تب رزق کے دروازے آسمان سے کھلتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقوی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو آسان کر دے۔ کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہوں؟ کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس عذاب ہمارا چاشت کے وقت اور وہ کھیل رہے ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسے اللہ تعالیٰ سے بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہو، عذاب جو ہے سو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کیسے یہ سمجھ لیے کہ عذاب نہیں آ سکتا؟ کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی چال سے، پھر نہیں امن میں آتے اللہ کی چال سے مگر لوگ نقصان اٹھانے والے؟ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث ہوئے زمین کے، اس میں رہنے والوں کے بعد، کہ ہم اگر چاہتے پکڑ لیتے ہم ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ، اور ہم مہر لگا دیتے ان کے دلوں پر، پھر وہ نہ سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا؟ جس طرح پچھلی قوموں کو عذاب نے پکڑ لیا تو تم کو بھی پکڑ سکتے ہیں، تو کیا ذرا بھی عذاب نہیں ہوتا؟ اور ایک چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مہر لگاتے یعنی کسی کو جو ہے سو یعنی کسی کے دل پر اگر مہر لگا دیتے اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مہر لگنے سے بھی عذاب آ سکتا ہے، یعنی کسی کو ہدایت ہی نہیں ملے تو وہ عذاب ہی ہے۔ یہ بستیاں ہم قصے بیان کر رہے ہیں تجھ پر اس کی خبروں میں سے، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ کھلی نشانیوں کے، پھر نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے، یعنی کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے سو اسی طرح مہر لگا دیتے تو پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو مہر لگنا بھی ایک عذاب ہے۔ اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد، اور بے شک پایا ہم نے اکثر کو ان میں سے البتہ فاسق۔ اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ وعدہ جو ہے سو کرتے ہو تو پورا کرنا ہے، اگر پورا نہیں کرتے تو پھر وہ فاسق ہے۔ کیا تم حد کو توڑنے والے ہو؟ اگر نہیں کرتے تو پھر ڈرے انجام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا اس انجام سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ہم لے لیں گے تاکہ آگے کی جو آیتیں ہیں سمجھ میں آ جائے آسانی سے، کیونکہ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو پیدائش سے مدین تک کا جو سفر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سیکوینس میں نہیں ہے، جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم اس کو جو ہے سو سیکوینس میں لے لیتے ہیں۔ فرسٹ جز میں بھی ہم لیے تھے یعقوب علیہ السلام کے جو ہے سو 12 بیٹے تھے، وہ فلسطین میں رہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے بھائیوں نے ان کو جو ہے سو کنویں میں ڈال دیا، اور قافلہ وہاں سے گزرا تو ان کو جو ہے سو کنویں سے نکالے اور قافلہ ایجپٹ پہنچا۔
وہ وہاں ایک لمبا جو ہے سو واقعہ ہوا، اس کو ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ وہاں جو ہے سو وہ بادشاہ بنے اور اپنے بھائیوں کو فلسطین سے بلا لیے اور معاف کر دیے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل فلسطین سے ایجپٹ پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے تو بنی اسرائیل کو خوب عزت ملی، پھر مقام ملا کیونکہ بادشاہت تھی، لیکن آہستہ آہستہ زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ایجپٹ میں بھی دو کلاسز ہو گئے تھے۔ ایک تو بنی اسرائیل جو فلسطین سے وہاں مائگریٹ کر کے گئے تھے، پھر اور ایک پراپر مصری تھے یعنی ایجپشنز، جو پراپر ایجپشین تھے تو وہ کنگ جو تھا وہ فرعون تھا۔ آہستہ آہستہ پراپر ایجپشین وہ غالب آ گئے اور بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہوا، فرعون بادشاہ بن گیا اور بنی اسرائیل کو لیبر بنا دیا۔ اللہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دے۔ فرعون کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے جو بیٹے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کیونکہ فرعون نے جو ہے سو خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو وہ اس لیے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو اس لیے چھوڑ دیتا تھا کہ ان کے محل میں کام کرنے کے لیے، یعنی اس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ محل میں کام کرنے کے لیے ان عورتوں کو رکھتا تھا اور وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ فرعون جو ہے بیٹوں کا جب قتل کر رہا تھا تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں جو ہے سو بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس میں بند کر کے ریور نائل میں ڈال دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو باکس میں بند کر کے ریور نائل میں ڈال دیے تھے تو بہن کیا کیا، وہ باکس کو فالو کرتے گئے یہاں تک کہ باکس فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ تو وہاں تک بہن ساتھ ساتھ باکس کے چلتی رہی۔ پھر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اٹریکشن بھیجا بچے کے چہرے پہ ڈالا، تو حضرت آسیہ نے کیا کہ فرعون کو کنونس کر لیے اور پرورش کرنے کے جو ہے سو ذمہ داری لے لیے۔ تو اب وہاں پر محل میں جب وہ لے کے گئے، وہ چھوٹے بچے تھے، پیدا ہوئے تھے تو فوری ڈال دیے تھے، تو اب ان کو وہ دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، یعنی پینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو بہن کیا کرتے تھے، وہ محل میں وہ آتے جاتے تھے تو ماں کے پاس دودھ پینے کے واسطے ماں کے بارے میں انہوں نے حضرت آسیہ کو کہا، تو پھر ان کو بلوایا گیا، پھر وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ تو اس طرح جو ہے سو وہ ماں کے پاس دودھ پینے لوٹے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر محل میں شاہی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب حکمت سے نوازا، علم سے نوازا۔ پھر جب جوان ہوئے تو بہت ہی اسٹرانگ تھے، یعنی وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے اچھے۔ جب جوان ہوئے تو پھر ایک قصہ ہوا، یعنی بنی اسرائیل ایک مصری سے لڑ رہا تھا، تو پھر بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیے، اس کو ایک گھونسا مار دیے، تو وہ اسٹرانگ تھے اتنے تو وہ مر گیا وہیں پر۔ تو انہوں نے مغفرت کی بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیے۔ پھر اگلے دن وہی بنی اسرائیل لڑ رہے تھے، یعنی ان کا انٹینشن نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن انہوں اتنے اسٹرانگ تھے تو ان کا ایک گھونسا پڑتے ہی وہ مر گئے۔ تو اب اگلے دن پھر دوسرا وہی بنی اسرائیل جو ہے لڑ رہا تھا، تو اس نے کہا کیا کل جیسا مارا آج مجھے مارو گے، یعنی کل ایک مصری کو موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا گھونسا تو وہ مر گیا تھا، تو وہ پھر دوسرا جو مصری تھا پھر وہ دوسرے سے لڑ رہا تھا بنی اسرائیل سے، تو کیا آج بھی تم اس طرح سے میرے کو قتل کر دو گے؟ تو یہ راز جو ہے سو قتل کا کھل گیا، اور دربار میں فیصلہ جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ڈیسیشن ہو رہا تھا، تو کسی نے آ کر کوئی ویلوشر آ کر بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے۔ وہ مدین اس لیے نہیں گئے، ڈر کر ویسا نہیں گئے کیونکہ فرعون ظالم تھا اور وہ سمجھنا، اس کو سمجھانا بھی مشکل تھا، تو وہاں چلے گئے۔ پھر جب مدین گئے، وہاں 2 لڑکیاں پانی کے لیے ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ کوئی مرد ان کی مدد کے لیے نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ تو لڑکیوں کے جو والد تھے انہوں نے ان کو بلوایا، تو پھر وہ بلا کر یہ ایک آفر رکھی
اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ شادی کے لیے ان کی ایک لڑکی سے جو شادی کروا دیں گے اگر تم 8 سے 10 سال تک ہماری خدمت کرو گے۔ پھر وہ نکلے، ان کی شادی ہوئی، پھر وہ جو ہے سو وہاں ان کی بیوی کو لے کر نکلے، کوہ طور کے پاس ٹھہرے، آگ دیکھی، پھر درخت سے آواز آئی، بگننگ آف وہی شروع ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، تو وہ اس سے جو ہے سو جانوروں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، ٹیک لگاتے تھے وغیرہ۔ تو جب آواز آئی تو وہ گھبرا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر ذرا سنبھلے، تو پھر ان سے کہا کہ تم جو ہے سو تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے، وہ اس کو پھینکو، تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ پتے جھاڑتے ہیں، پھر اسے یعنی وہ ٹیک لگاتے اس طرح سے، تو پھینکنے کا حکم ہے۔ تو وہ جب عصا پھینکے یعنی تو وہ کیا ہو گیا، وہ سانپ بن گیا یعنی اژدہا بن گیا، تو وہ ذرا ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ڈرو مت، وہ جو ہے سو پھر اس کو پکڑو، پھر وہ عصا بن جائے گا۔ تو وہ جب پھر وہ لکڑی واپس جیسا بھی اژدہا کو پکڑے تو پھر وہ ہاتھ میں جو ہے سو عصا بن گئی، اور پھر کہا کہ ہاتھ نکالنے کا حکم ہوا تو وہ روشن ہو کر نکلا۔ تو یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اور کہا کیا مقصد تھا، ان کو جو ہے سو فرعون کی طرف بھیجنا تھا، بنی اسرائیل کی آزادی۔ تو ان کا جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو ان کا لقب پڑا کلیم اللہ۔ اب جادوگروں کو جو ہے سو مقابلے کے لیے پھر بلایا گیا، لوگوں کو ایسے لگا رسیاں ناچ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا تو وہ اژدہا سب نکل گیا۔ یعنی جب فرعون کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام تو وہ اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، تو سب ماہر جادوگروں کو پھر بلایا گیا، سب کو اکٹھے کیے گئے۔ پھر وہاں پر جادوگر نے کہا کہ کیا ہم ہمارا جادو دکھائیں پہلے، یا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ کیا تم دکھاؤ گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم ہی دکھا دو۔ تو جادوگروں نے جب ان کے جادو پھینکے تو سب جو ہے سو وہ رسیاں، وہ جو پھینکے تھے تو وہ رسیاں ایسے ناچ رہی تھی، تو لوگوں کو کیا لگا، ان کو آنکھوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ سانپ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ تو معجزہ تھا اللہ کی طرف اور وہ صحیح تھا، حق تھا، تو سب جادوگر، کیونکہ جادوگر کو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ جادو ہے یا حق ہے، تو جادوگر جب جان گئے اور وہ فوری جو ہے سو سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون نے کیا کی، دھمکی دی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی میں اکیلے یہ کام کیسے کروں گا۔ تو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو بڑے بھائی تھے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کو بھی نبوت عطا کرنے کی ریکویسٹ کی، کیونکہ ان کے لیے سپورٹ کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا دیے، اور ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، بے شک میں ایک رسول ہوں اللہ کی رب العالمین کی طرف سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا، لائق ہوں، حقدار ہوں اس بات کا کہ نہ میں کہوں اللہ کے بارے میں مگر حق بات، تحقیق میں لایا تمہارے پاس ایک روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پھر بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور حق بات لے کر آیا ہوں، اور مجھے جو ہے سو میرے ساتھ جو ہے سو بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ تو اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، اگر تو لایا ہے ایک نشانی تو لے آ، پیش کر اس کو، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو فرعون نے کہا، جب تو اگر اللہ کے پاس سے آیا ہے تو کوئی نشانی بتا۔ تو پھر اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، تو جب وہ اژدہا تھا کھلم کھلا، یعنی جب وہ عصا پھینکے تو وہ کھلم کھلا اژدہا دکھا، اور اس نے باہر نکالا اپنا ہاتھ، تو جب وہ چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے، یعنی جب وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے تو اس کا ہاتھ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نکالے تو وہ چمکتا ہوا نکلا۔
تو کہا سرداروں نے یعنی قوم فرعون میں سے، یعنی جو فرعون کے جو تھے قوم، ان کے جو دربار میں تھے، وہ لوگ کیا کیے، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے، ماہر جاننے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا، پھر اس کا ذکر ہے یہاں۔ چاہتا ہے اللہ کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے، یعنی زمین مصر سے، تو کیا کچھ تم حکم دیتے ہو؟ تو پھر ان کے سرداروں نے، یعنی دربار میں جو تو ان کی قوم تھی فرعون کی، اس کی قوم، تو اس نے کہا کہ کیا تم حکم دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس کو ڈھیل دو، یعنی فرعون نے درباریوں سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اس کو ڈھیل دو اور اس کے بھائی کو بھی، اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یعنی شہروں میں پوروں کو جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کو لے آئیں گے تیرے پاس، یعنی وہ لوگ کیا کہے کہ پورے ماہر جادوگروں کو ہم جمع کر کے لے کر آئیں گے، اور ہر جادوگر کو جاننے والا، یعنی جو بھی ماہر ہے جو جادو کو جانتا ہے، ہم اس کو جو ہے تیرے پاس لے کر آئیں گے، فرعون کو یہ درباریوں نے کہا۔ اور آیا جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگا بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا اگر ہوئے ہم غالب آنے والے۔ کیا اجر ہوگا؟ تو اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، اور بے شک تم البتہ مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی تم جو ہے سو جادو اگر تم غالب آ گئے تو تم مقرب لوگوں میں ہوں گے، یعنی میرے دربار میں تم مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، خواہ کہ تو ڈالے اور خواہ کہ ہم ڈالنے والے، یعنی جادوگر نے کہا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں گے۔ تو کہا پھینکو، تو جب انہوں نے پھینکا انہیں مسحور کر دیا نگاہوں کو لوگوں کے، اور خوف زدہ کر دیا ان کو، اور تو لائے بہت بڑا جادو۔ جب وہ جادوگر پورے اپنے جادو دکھانے لگے تو لوگوں کے جو آنکھوں پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ سب سانپ نظر آنے لگے، تو سب یہ کہنے لگے کہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو کہے کہ اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ پھینکو اپنا عصا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھینکو اپنا عصا، تو جب وہ نگل رہا تھا جو وہ جھوٹ بنائے ہوئے تھے، یعنی جادوگر کا تو جادو جھوٹ ہے، تو وہ سارا جھوٹ ختم ہونے لگا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکے، تو سچ ہو گیا حق اور باطل مقرر کیا جو وہ عمل کر رہے تھے، تو مغلوب ہوئے اس کی جگہ اور وہ لوٹے ذلیل ہو کر، یعنی وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے، اور ڈالے گئے جادوگر سجدے میں، یعنی اب جادوگروں کو حقیقت پتہ چل گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے، اور وہ جو ہے سو جادو کیا ہے اور حق کیا ہے وہ جانتے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، تو فوری وہ جو ہے سو سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پر، یعنی جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اور موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر، کیونکہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی تھے، تو ان کے رب پر بھی ہم ایمان لائے، یعنی نبیوں پہ بھی ایمان لانا ہے۔ تو کہا فرعون نے تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ بے شک یہ البتہ ایک چال ہے، چال چلی تم نے اس کے شہر میں تاکہ تم نکالو اس سے اس کے رہنے والوں کو، پھر عنقریب تم جان لو گے۔ فرعون نے کہا یہ جو ہے سو تم میری بغیر اجازت، یعنی جادوگروں سے کہا کہ میرے بغیر اجازت تم ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر خلاف سمت سے، پھر یعنی اپوزٹ، یعنی ایک پیر ایک اپوزٹ پیر تو اپوزٹ ہاتھ، اس طرح سے وہ جو ہے سو ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، پھر البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو اور سب کے سب کو۔ تو انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر جو سو جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ تو ایمان لانے والوں کو فرعون کی دھمکی تھی کہ ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ سائڈ سے کاٹنے کی، تو پھر سولی بھی چڑھا دوں گا، وہ کہا۔ پھر فرعون یہ بھی کہا کہ بیٹوں کا قتل اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینے کی بھی دھمکی دی اس نے۔ یہ دیکھیے جادوگروں کا یہ انسٹنٹ ایمان تھا، یوں فوری سنے، فوری جو ہے سو ایمان لے کر آئے، فوری جیسے ہی دیکھے ایمان لے کر آئے، یہ انسٹنٹ ایمان تھا ان کا۔
اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ آئے ہمارے پاس۔ اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور فوت کرنا ہم کو مسلمان بنا کر۔ جب جادوگروں نے سے یہ کہا فرعون نے کہ ہاتھ پاؤں جو ہے سو میں کاٹ دوں گا اور سولی چڑھا دوں گا، تو جادوگروں نے کہا کہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور فوت کرنا ہم کو مسلمان بنا کر۔ اور کہا سرداروں نے فرعون کے قوم میں سے کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کہ وہ فساد پھیلائے زمین میں اور وہ چھوڑ دے تجھ کو اور تیرے الہوں کو؟ کہا ان قریب ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد چاہو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہم اذیت دیے گئے اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد تو آئے ہمارے پاس۔ اس نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہے تمہارا رب ہلاک کر دے کہ تمہارے دشمنوں کو اور خلیفہ بنائے تم کو زمین میں، یعنی مصر میں، دوسرے زمین میں بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ دیکھے کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ اور کمی کے ساتھ پھلوں میں سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ پھر جب آئی ان کے پاس بھلائی انہوں نے کہا ہمارے لیے ہے یہ، اور اگر پہنچی ان کو کوئی برائی انہوں نے فعل بد یعنی بری فعل کی موسیٰ علیہ السلام سے اور جو آپ کے ساتھ تھے۔ خبردار بے شک ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بنی اسرائیل کے ایمان کو ریفریش کرنے جو ہے سو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ فرعون کی بادشاہت اللہ کی مرضی سے ہے اور اللہ بنی اسرائیل کو بھی زمین کا وارث بنا سکتے ہیں، خلیفہ بنا سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے سو طیارہ جو ہے کسی چیز کے ذریعے معلوم کرنے کا یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں، یعنی فالگیری، جیسے شگن نکالنا، کسی چیز کا فال نکالنا، تو یہ جو ہے یہ شرک ہے۔ اور جب بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے آئی بول کے ان کو جو ہے سو نحوست سمجھتے تھے، یعنی نحوس ہے وہ سمجھتے تھے۔ جب بھی خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے آئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نحوست اللہ کی طرف سے ہے، کوئی انسان نحوس نہیں ہوتا۔ اور ہم بھی کیا کرتے، کسی کو بلیم کرتے، تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہی یہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نحوست بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا جب کبھی جو بھی تو لایا ہمارے پاس اس کو کوئی بھی نشانی کہ تو مسحور کر دے ہم کو اس کے ساتھ، تو نہیں ہے ہم تیرے لیے ایمان لانے والے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور سرسریاں یعنی جوئیں اور مینڈک اور خون، نشانیاں کھلی، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے مجرم لوگ۔ فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو ہے سو شدید تڑپنے والا جو ہے سو عذاب آیا۔ وہ کیا تھا؟ طوفان آیا تو بارش اور آندھی، سارے گھر ڈوب گئے۔ پھر ٹڈیاں آئے تو کھیتوں کو نقصان ہوا، سرسریاں یعنی گلے کو کھانے والے کیڑے، اور پھر مینڈک، خون، ہر وہ چیز میں خون تھا، جس چیز کو بھی وہ ہاتھ لگاتے تو وہ خون بن جاتا تھا۔ اور جب واقع ہو گیا ان پر عذاب طاعون کا یعنی پلیگ، کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے ساتھ اس کے جو اس نے عہد لیا تیرے پاس، البتہ اگر تو نے ہٹا دیا ہم سے عذاب، البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے تیرے لیے، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب دیکھو یہاں پر وعدہ کرتے کہ ایمان لے آنے کا اور بنی اسرائیل کو واپس کرنے کا بھی وعدہ کرتے، لیکن جب عذاب کے اٹھ جانے کے بعد تو پھر وعدہ وہ جو ہے سو عہد توڑ دیتے ہیں۔ پھر جب ہٹا دیتے ہم ان سے عذاب کو ایک وقت مقرر تک، تو وہ پہنچنے والے تھے اس کو جب وہ توڑنے لگتے ہیں، پھر
انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے سمندر میں، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو اور تھے وہ ان سے غافل۔ اور وارث بنا دیا ہم نے قوم کو ان لوگوں کا، تھے وہ کمزور سمجھے جاتے مشرقوں کا زمین کے اور ان کے مغربوں کا، وہ زمین برکت دی تھی ہم نے اس میں، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات بھلائی والی بنی اسرائیل پر بوجہ اس کے انہوں نے صبر کیا، اور برباد کر دیا ہم نے جو تھا بناتا، یعنی جو وہ کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم کو، اور جو کچھ تھے وہ چھتوں پہ چڑھاتے۔ یہاں پر جو ہے سو لیسن لینا ہے ہم کو بھی کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آئی ہے تو سدھر جانا ہے، اگر نہیں سدھریں گے تو اللہ تعالیٰ کا پھر بڑا عذاب آئے گا۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اور گزار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو وہ آئے ایک قوم پر، وہ جمے بیٹھے تھے بتوں پر، یعنی اصنام، لکڑی پتھر کے جو بت بنائے تھے۔ اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کچھ الہ جیسے کہ انہوں نے لیا ہے الہ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک تم ایک قوم ہو، تم جہالت برتتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے الہ کی خواہش کی، اور اس طرح یعنی جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے پار کر دیا، یعنی ان کو بچا لیا اور وہ سمندر پار کر لیے، اور جو ہے سو فرعون جو ہے سو اس میں غرق ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے سو سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کیے، الہ کی خواہش کیے۔ وہ جو راستے میں وہ دیکھے کہ کوئی بت بنا کر اس کی عبادت کر رہے تھے، تو اسی طرح کا واقعہ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا حنین سے روانگی کے وقت، جب حنین کے روانگی کی طرف جو وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، جیسے روانہ ہو رہے تھے، تو ایسے ہی مانگ انہوں نے بھی کی تھی کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دے۔ بے شک وہ لوگ برباد ہونے والے ہیں جس چیز میں مبتلا یہ ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ، حالانکہ اس نے فضیلت بخشی تم کو جہاں والوں پر۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم کو برا عذاب دیتے تھے ہم فضیلت دیے تم کو، اور جو ہے سو تم کو جو ہے سو ان سے نجات دی، وہ جو ہے سو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو جو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو اور ان کو جو ہے سو یہ عذاب دیتا تھا، تو یہ عذاب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی۔ اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا، اور ہم نے پورا کیا اس کو 7 دن کے، تو پورا ہوئے وعدہ مقرر وقت کے اس کے رب کے، یعنی 40 راتوں کا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہارون سے، جانشینی کرنا میری قوم میں، اور اصلاح کرنا اور نہ پیروی کرنا راستے کے فساد کرنے والوں کے۔ یہاں پر جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو اپنے بھائی کو جو ہے سو ریسپانسبلٹی دے کر گئے ہارون علیہ السلام کو کہ جانشینی کرنا میری، اور میری قوم کی جو ہے سو اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہیں کرنا، یہ انسٹرکشن دے کر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام 3 سال کے بڑے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو یہ انسٹرکشن دی اور رسپانسبلٹی دی، تو اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے التجا کی، بولا کہ اے میرے رب دکھا مجھ کو، تجھ کو دیکھوں میں۔ فرمایا ہرگز نہ تو دیکھ سکے گا مجھ کو، لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف، پھر اگر قائم رہے اپنی جگہ پر تو عنقریب تم دیکھ لو گے مجھ کو۔ تو جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کے لیے کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی پاک ہے تو، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے چن لیا تجھ کو
لوگوں پر اپنے پیغامات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، پھر لے لے جو میں نے دیا تجھ کو اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ جب کبھی بھی نعمت ملے تو شکر کرنا ہے۔ جو میں نے دیا یعنی تورات، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تورات دی تھی اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی پیغمبر بنا کر، ان سے کلام کر کے پھر تورات دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو ترجیح دی اور اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہاں پر حکم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام جو ہے سو تورات لیے اور اس کے ساتھ جو ہے سو واپس جب لوٹے تو بھائی ہارون علیہ السلام پر جو ہے سو غصہ ہوئے، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور لکھا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز سے نصیحت اور تفصیل، اور ہر چیز کے لیے پھر پکڑ لو اس کو مضبوطی سے اور حکم دو اپنی قوم کو وہ لے لے اس کے سب اچھے حصے کو، عنقریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا گھر، عنقریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیاں، کونی نشانیاں اور شرعی نشانیاں۔ جو ہم کونی نشانیوں کے بارے میں اب تک جتنے بھی پڑھے اس پر غور کرنا ہے، اور ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر وہ دیکھے ہر نشانی پھر نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، اور اگر وہ دیکھے راستہ ہدایت کا نہیں وہ بنائیں گے اس کو راستہ، اور اگر وہ دیکھے گمراہی کا راستہ وہ بنا لیں گے اس کو راستہ، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تھے وہ اس سے غافل بے پرواہ۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے کر آئیں گے اور وہ نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ جو ہے سو گمراہی کو چوز کر لیں گے، وہ جو غافل اور بے پرواہ ہے، یعنی یہ غور کرنے والی آیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک راستہ دکھا دیا، نشانیاں بھی بھیج دی اور ہدایت کا سامان پورا اس میں ہیں، یعنی تورات میں دیے تھے، اور اب ہمارے لیے پورا قرآن میں ہر چیز ہے، اس میں ہر وہ راستہ ہے اور ہر وہ حکم ہے۔ اگر وہ دیکھیں پھر وہ راستے کو وہ نہیں پکڑیں گے تو پھر وہ اپنا راستہ گمراہی کا بنا لیں گے اور جھٹلائیں گے اللہ کی آیات کو، تو پھر وہ بے پرواہ ہے اور غافل ہے وہ ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے اور بے پرواہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور ملاقات کو، آخرت کی ضائع ہو گئے ان کے عمل، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات سے، یعنی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ان سب چیزوں کو اگر وہ جھٹلا دیے تو اور ان کے اعمال جو ہے سو پورے ضائع ہو گئے، یعنی ایمان جس کا نہیں ہے ان کے اعمال پورے ضائع ہو گئے، اور وہ جزا پا سکتے ہیں سوائے اس کے جو کچھ تھے وہ عمل کرتے۔ اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات میں سے ایک بچھڑا، ایک جسم یعنی پتلا، اس کی آواز تھی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ نہیں وہ کلام کرتا ان سے اور نہیں رہنمائی کرتا ان کے راستے کی طرف، انہوں نے بنا لیا اس کو اور تھے وہ ظالم شرک کرنے والے۔ وہ سامری نے کیا کیا، جب وہ سمندر پار ہو گئے تو لوگوں کے جو زیورات تھے وہ سب کو جمع کر کے اس کا ایک جو ہے سو پتلا بنا لیا، اور وہ پتلا بنا کے اس نے کہا کہ چلو اس کے ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یعنی ایک جسم بنا دیے، پھر وہ جو ہے سو نہ تو بات کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس میں پھونک ایسا وہ مارا کہ وہ جو ہے سو اس میں صرف آواز آتی تھی، اور وہ کلام نہیں کر سکتا تھا، اور نہ اس کو وہ سیدھا راستہ دکھا کوئی پتلا دکھا سکتا، یعنی کوئی بھی جو اسٹیچوز رہتے وہ کیا ہدایت دے سکتے، رہنمائی دے سکتے نہیں، رہنمائی کر سکتے نہیں کر سکتے، تو یہ جو ہے سو شرک کرنا ہے۔ اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک تحقیق وہ بھٹک گئے، کہنے لگے البتہ اگر نہیں رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور بخشش فرمائی ہماری طرف سے، البتہ ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور جب پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے بولے، موسیٰ علیہ السلام کتنا برا ہے جو تم نے جانشینی کی میرے بعد، یعنی ہارون علیہ السلام کو غصے سے انہوں نے ان کو جو ہے سو بہت غصہ کیے اور کہا کہ میرے بعد تم ایسی جانشینی کیے، میرے بعد
کیا جلدی کی تم نے حکم کی اپنے رب کی اور پھینک دی تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا۔ وہ کھینچتے تھے اس کو اپنی طرف، کہا اے ماں کے بیٹے، یعنی انہوں نے کہا کہ ان کی بھی ماں ان کی ماں سیم تھے نا، تو اے میرے ماں کے بیٹے کیوں میرا سر پکڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بے شک قوم نے کمزور سمجھا مجھ کو اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے مجھ کو، پھر نہ تو خوش کر مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ڈال مجھ کو ساتھ قوم کے، ظالم قوم کے ساتھ مجھے مت ملا اور نہ ان کو خوش کر۔ تو کہا اے میرے رب بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب دعا کی کہ میرے بھائی کو اور مجھ کو بخش دے اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو عنقریب پہنچے گا ان کو غصہ ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی زندگی میں دنیا کی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو تھے ان کو ریسپانسبلٹی دیے تھے، تو ان کی ریسپانسبلٹی میں موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، تو اس لیے واپسی پہ جب وہ لوگ الہ بنا دیے تو کیوں نہیں روکے، بلکہ ان کے بھائی کو غصے سے پکڑے اور تختیاں پھینک دیے۔ تو بھائی بولے کہ میں سمجھایا لیکن وہ لوگ قتل کرنے کے اس پہ تھے، تو اسی لیے پھر اور تفریقے میں نہ پڑ جائے یہ لوگ، بول کے میں خاموش ہو گیا۔ اس طرح سے انہوں نے جواب دی۔ یہاں پر جو ہے 170 لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک تیرے رب اس کے بعد البتہ غفور رحیم ہے، یعنی پھر توبہ کر لیے اور اس کے بعد ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، پکڑ لی تختیاں، یعنی جب ان کا غصہ ختم ہوا تو پھر وہ تختیوں کو اٹھا لیے، تورات کی، اور ان کی تحریر میں نسخہ لکھی ہوئی چیز، یعنی جو تحریر جو تختیاں تھی لکھی ہوئی چیز تھی، کیا تھی؟ ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے، وہ اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو اور ہماری ملاقات کے لیے، تو جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے تو عرض کیا اے میرے رب اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا تو ان کو اس سے پہلے اور مجھ کو بھی، تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو بوجہ اس کے کیا کچھ بے وقوفوں نے کیا ہم میں سے نہیں، وہ مگر آزمائش تیری، تو بھٹکاتا ہے اس کے ساتھ جس کو تو چاہتا ہے اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تو ہی دوست ہے، پھر بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس میں دنیا کی بھلائی اور آخرت میں، بے شک توبہ کی ہم نے تیری طرف، فرمایا اللہ نے میرا عذاب میں پہنچاؤں گا اس کو جس کو میں چاہوں گا، اور میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر عنقریب میں لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ وہ ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی، وہ پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا ان کے پاس تورات میں اور انجیل میں، یعنی انجیل اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، وہ حکم دیتا ہے ان کو نیکی کا اور روکتا ہے ان کو برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتار کر رکھتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور توق وہ جو تھی ان پر، تو وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر اور انہوں نے قوت کی آپ کو اور مدد کی آپ کی، اور انہوں نے پیروی کی اور اس روشنی کی جو وہ اتارا گیا آپ کے ساتھ، یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اہل کتاب کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور امی، پھر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور قرآن نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے۔ 5 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، سارے عوام الناس کے لیے وہ نبی بنائے گئے تھے، اور رعب تھا، رسپیکٹ کرتے، پھر مال غنیمت حلال تھا، پھر ساری زمین نماز یعنی عبادت مسجد ہے، یعنی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی ہے، اور وضو کے لیے پاک کی گئی ہے یہ مٹی زمین کو، اور امت کی سفارش کریں گے۔ یہ 5 چیزیں جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔
کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، سب کی طرف، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، نبی امی پر، وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی رسول کی پیروی کریں اور قرآن کی پیروی کریں گے تو وہ ہدایت پائے جائیں گے۔ اور قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کی گروہ تھا جو ہدایت کرتا تھا حق کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتا، اور تقسیم کر دیا تھا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں سے گروہ بنا کر، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی یہیں سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں لیے تھے، جب پانی مانگا تھا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنا عصا پتھر پر، پھر پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، تحقیق جان لیا ہر شخص نے اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے ان پر من، شہد اور گوند کی طرح، اور سلوہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور رزق دی ہم نے تم کو، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا لیکن تھے وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے۔ اور جب کہا گیا ان سے بس جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہو حطتن اللہ ہمیں بخش دے، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو، سوائے ان کے جو کہا گیا ان سے، پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور پوچھو ان سے کہ بستی وہ جو بستی تھی سامنے کنارے سمندر کے، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے میں، یہاں پر اصحاب سبت کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اور پوچھو ان سے کہ بستی وہ جو تھی سامنے کنارے سمندر کے، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے میں، جب ان کے سامنے آ جائے ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن ظاہر ہو کر، اور اس دن ہفتہ نہ ہوتا، نہیں آتے تھے ان کے پاس، اسی طرح ہم آزمائش پہ ڈال رہے تھے ان کو بوجہ ان کے وہ نافرمانی کرتے۔ یہاں اصحاب سبت جو ہے سو ہیلا سازی کرتے، پھر اللہ کی جو یہ آزمائش تھی تو وہ آزمائش پہ جو ہے سو ہیلا سازی کی ہے تو اس لیے عذاب آیا تھا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کچھ لوگ حق ادا نہیں کرتے، اکثریت حق ادا نہیں کرتے، دنیا کی زندگی کے لیے کتابوں کو چھوڑ دیتے، پھر امپورٹنس نہیں دیتے، پھر سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی اہمیت نہیں سمجھتے، اور قرآن کو جو ہے سو تعویذ بنا کر بے حرمتی کرتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سو ہیلا سازی ہے۔ یہاں پہ جو ہے سو اصحاب سبت کا یہ واقعہ ہے۔ اصحاب سبت 3 طرح کے لوگ تھے، یعنی 3 گروپس کے تھے۔ ایک تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ایک جو تھے وہ روکنے والے تھے، اور ایک ایسا گروپ تھا وہ جو روکتے تھے نا، تو ان کو کہتے کہ تم کیوں روک رہے، وہ تو سننے والے نہیں ہیں، نہ تو وہ روک رہے تھے نہ تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ ایک ایسا گروپ یعنی 3 ٹائپ کا گروپ تھا۔ ہمارے سامنے بھی جو ہے سو ہمارے لیے بھی کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ ہم ان کو روکے نہیں۔ آج بھی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا کہ 3 طرح کے لوگ ہی ہوتے، ایک تو برائی کرتے رہتے، تو دوسرا جو ہے سو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ، نہ تو وہ ان کو نہیں روکتا، اور ایک گروپ یہ رہتا کہ وہ جو برائی کرتے ان کو روکتے، مگر جو برائی کرتے ان کو جب روکتے تو وہ لوگوں کو، پھر وہ لوگ جو تماشا دیکھتے تو وہ جو روکنے والے رہتے تو ان کو بھی روک دیتے، ان کو کہتے کہ کیوں روک رہے، وہ سننے والے نہیں ہیں تو کیوں روک رہے۔ تو ایسا ہوا تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہم جو ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہم ان کو روکنا ہے، اگر وہ نہیں سنے پھر بھی روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ برائی کو روکو، تو روکنا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا